السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ تیمم کے اوپر ہے۔ گزشتہ ہم نے پڑھا کہ جب انسان کو پاکی حاصل کرنی ہو یا نماز کا ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ اپنے اعضاء کو دھوئے۔ 4 اعضاء تھے، 3 کو دھونے کا حکم تھا، 1 پر مسح کرنے کا حکم تھا۔ دونوں بازوؤں کو دھونا ہے، چہرے کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے اور دونوں پاؤں کو دھونا ہے۔ یہ حکم تھا وضو کا، اس کو ہم کہتے تھے وضو۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک ناپاکی آئی جس کو ہم جنابت کہتے ہیں یا حدث اکبر کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب تمہیں غسل کرنا ہے۔ غسل کے بھی ہم نے احکامات پڑھے۔ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا اور نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرائض تھے غسل کے اندر۔ پھر اس کے بعد اب اگر پانی موجود نہ ہو، انسان کو وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو، پانی کی عدم موجودگی میں، تو اب وہ کیا کرے؟ یعنی کوئی انسان ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پانی موجود نہ ہو، اب اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، وہ وضو کرنا چاہتا ہے، اس کا غسل نہیں ہے، وہ غسل کرنا چاہتا ہے لیکن پانی موجود نہیں۔ ایسی صورت میں وہ شخص کیا کرے؟ اس کے لیے شریعت نے آسانی رکھی اور شریعت نے اس کے لیے تیمم کا حکم دیا۔ وضو اصل ہے، غسل اصل ہے اور تیمم ان کا نائب ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ آگے چل کر میں اس پر اور سے کچھ باتیں بتاؤں گا۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ وضو اور غسل اصل ہیں اور تیمم ان دونوں کا نائب ہے، یعنی دونوں کی جگہ چل سکتا ہے، بشرطے کہ کچھ شرائط ہوں، وہ جب پائی جائیں گی اس وقت تیمم کرنا جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھ لیجئے تیمم کا حکم عنوان قائم کیا گیا ہے۔ پہلے اس میں تیمم کے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ تیمم کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے۔ اس میں آپ اگر دیکھ پا رہے ہوں گے نیچے ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے پاس PDF ہے اس میں انشاءاللہ آیت کریمہ موجود ہوگی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 43، دونوں آیات میں ایک ہی جیسا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بلکہ آپ دیکھو گے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، یہاں سے لے کر ایدیکم تک ایک لفظ ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ دونوں آیات بالکل سیم ہیں، آیات کا ٹکڑے جو ہے بالکل ایک جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ جب تم جنابت میں ہو یا تم حدث میں ہو، یعنی تمہارا وضو ٹوٹ چکا ہو یا غسل کرنے کی حاجت ہو، ضرورت ہو، تو اگر تم پانی کو نہ پاؤ یا بیمار ہو یا سفر پر ہو، کوئی عذر ہو جس کی بنیاد پر آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، اب شریعت اجازت دے رہی ہے کہ تمہیں تیمم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہاں پر فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم پاک مٹی کا تیمم کرو، پاک مٹی کا ارادہ کرو۔ تیمم کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنا، قصد کرنا، ٹھیک ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں پاک مٹی یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہے، پاکی حاصل کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ کس کو اگر یہ تعریف آپ کو یاد ہو گئی، اس کی ڈیفینیشن اگر آپ کو یاد ہو گئی، تو بہت سارے مسائل، بہت ساری باتیں آپ کو یہیں سے یاد ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر شریعت کی اصطلاح میں پاک مٹی، نمبر 1 مٹی پاک ہونی چاہیے، ناپاک مٹی سے تیمم نہیں ہوا، ایک چیز سمجھ میں آ گئی۔ دوسری، کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں، یعنی جس کو مٹی ہو یا مٹی کے حکم میں ہو، مٹی کی جنس میں سے ہو۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کون سی چیز مٹی کے حکم میں ہے کون سی نہیں ہے؟ مٹی کی ایک خاصیت ہے، وہ نہ جلانے سے جلتی ہے اور نہ پگھلانے سے پگھلتی ہے۔ یعنی اگر اس کو آپ جلائیں گے تو اس جلانے کی وجہ سے وہ لکڑی کی طرح جل نہیں جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ اس کو جلائیں گے، تپائیں گے تو لوہے کی طرح وہ پگھلے گی نہیں۔ یہ مٹی کی خاصیت ہے۔ اب جن چیزوں میں یہ خاصیت پائی جائے گی ان تمام چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر پتھر ہے، اگر آپ اس کو جلائیں گے نہ تو وہ پگھلے گا اور نہ پھر جو ہے وہ لکڑی کی طرح جل جائے گا۔
اسی طرح چونا ہے، سرما ہے، یا اور قسم کے ریت ہے، بہت ساری چیزیں جو تیمم یعنی مٹی کے جنس میں سے ہوں، مٹی کی طرح کی ہوں۔ اب اس میں سے لکڑی وغیرہ ہے یا دھات وغیرہ ہیں، چاہے وہ لوہا ہو، سونا چاندی ہو، ان سے تیمم کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب اس تعریف سے، اس ڈیفینیشن سے آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھ لیجئے، اگر انسان پانی نہ ملنے یا بیماری یا شدید نقصان کی وجہ سے وضو یا غسل نہ کر سکے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ تیمم کر کے پاکی حاصل کر لے۔ کہ جو انسان پانی ملنے کہ کوئی انسان ایسا ہے اس کو پانی میسر نہیں ہے، پانی نہیں ملے گا اس کو، کہیں پر ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی ملنا اس کے لیے دشوار ہے، مشکل ہے، پانی نہ ملنے کی صورت، یا اسی طرح بیماری ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے، پانی اس کے پاس موجود ہے لیکن بیماری ایسی ہے کہ اس میں ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ تم پانی استعمال نہیں کر سکتے، یا شدید نقصان کی وجہ سے وضو یا غسل نہیں کر سکتا ہو، بہت زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہو، بہت زیادہ سردی ہے، بہت زیادہ ایسی کوئی حاجت ہے کہ اگر وضو یا غسل کرے گا اور پانی یا اتنا زیادہ ٹھنڈا ہے کہ اگر وہ پانی اپنے جسم پر بہائے گا یا وضو یا غسل اس سے کرے گا تو ممکن ہے کہ اس کے اعضاء شل ہو جائے، فالج ہو جائے۔ تو پھر اس صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم سے ویسی ہی پاکی حاصل ہو جاتی ہے جیسی پاکی وضو اور غسل سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسے وضو کرنے سے ہم باوضو ہو گئے، غسل کرنے سے ہمارا غسل ہو گیا، اسی طرح سے ان دونوں کی نہ ہونے کی صورت میں، جب یہ دونوں ممکن نہ ہوں تو اس صورت میں تیمم کرنے سے بھی ویسی ہی پاکی حاصل ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے میں جو ہے باوضو، میں وضو کرتا ہوں تو اس کی کیفیت آپ کی الگ ہو، اور کبھی تیمم کرنا پڑے تو آپ اس کی جو ہے کیفیت الگ سمجھیں اور آپ نماز کو مؤخر کریں اور آپ کہیں میرا دل نہیں مان رہا ہے۔ تو شریعت نے اس کو ہماری سہولت کے لیے رکھا ہے۔ اگر آپ کو پانی میسر نہیں ہو رہا ہے، آپ پانی پر قادر نہیں ہیں، تو شریعت اس میں اجازت دیتی ہے کہ آپ کیا کر لیں، تیمم کر لیجئے۔ اس میں بالکل اطمینان رکھنا ہے۔ تیمم کرنے کا حکم خود قرآن پاک میں موجود ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی بھی تھی شروع میں۔ اب اس میں تیمم کا طریقہ، پہلے انسان پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے۔ سب سے پہلے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا تیمم میں یہ فرض ہے، ضروری ہے تیمم میں کہ ہم پاکی کی نیت کریں۔ اگر کوئی انسان تیمم میں پاکی کی نیت نہیں کر رہا ہے، اس سے اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ابتدا میں کہا تھا، جب ہم نے وضو کا بیان پڑھا تھا، اسے میں نے کہا تھا وضو کے لیے نیت کا ہونا ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تھا اگر بارش ہو رہی ہو، آپ کے اعضاء وضو بھیگ چکے ہیں، یا آپ جو ہے کسی دریا میں گر گئے، آپ کا چہرہ بھی دھل چکا ہے، بازو بھی دھل چکے ہیں، سر بھی دھل چکا ہے، پاؤں بھی دھل چکے ہیں، آپ کا وضو ہو گیا، اگرچہ آپ کی نیت نہیں تھی تب بھی وضو ہو گیا۔ لیکن تیمم میں ایسا نہیں۔ اگر آپ مٹی میں پورا بدن آپ کا مٹی کے اندر ہی ہو، تب بھی تیمم اگر آپ ارادہ نہیں کریں گے، نیت نہیں کریں گے، تو پھر آپ کا تیمم اس وقت درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وضو میں ہم پانی کو استعمال کرتے ہیں اور تیمم میں ہم مٹی کو استعمال کرتے ہیں، اور پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ میں نے پرسوں ایک کلاس میں کہا تھا کہ پانی کی خاصیت، دو خصوصیات ہوتی پانی کے اندر، ایک یہ کہ وہ خود پاک ہے، دوسری خاصیت اس کے اندر ہونی چاہیے وہ پاک کرے، اس کی ایسی صفت ہو، ایسی کوالٹی ہو کہ وہ پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو جو پانی ہے وہ پاک کر سکتا ہے، لیکن مٹی پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اب ہم نے مٹی سے پاکی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے شریعت نے ایک چیز رکھی اور فرمایا تبھی تم جو ہے مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہو جب تم اس میں پاکی کی نیت کرو۔ اگر پاکی کی نیت کیے بغیر انسان جو ہے تیمم کرتا ہے اور اس میں تیمم کی نیت نہیں کر رہا ہے، بس مٹی میں ہاتھ مار رہا ہے، چہرے پر، بازو پر وہ جو ہے ہاتھوں کو پہنچ رہا ہے، اس سے اس کا تیمم ہوگا نہیں۔ اس پہ نیت ضروری ہے۔ پھر کیا کرے؟ سب سے پہلے پاکی حاصل کرنے کی نیت۔ دوسرا، اپنے دونوں ہاتھوں کو ذرا کشادہ کرے۔ یہ میرے ہاتھ ہیں، ذرا کشادہ مطلب تھوڑا سا ان کو کھولے، نارمل پوزیشن میں رکھے، پھر مٹی پر مارے۔
اگر زیادہ مٹی لگ جائے تو ہاتھوں کو جھٹک کر یا پھونک مار کر اسے کم کر دے، یا دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح سے پھیرے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ کہ اس کو کیا کرنا ہے، نمبر 1، جب پانی جو ہے مٹی میں ہاتھ رکھنے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھوں میں زیادہ مٹی لگ جائے، تو ہمیں یا تو ایک اجازت ہے کہ ہم پھونک ماریں، پھونک کر کے میں نے مٹی آدھی اڑا دی، اب تھوڑا سا گرد و غبار تھوڑا سا باقی رہا، اس سے میں تیمم کر لوں گا۔ یا اسی طرح شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم کیا کرو، اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو جھٹکو اور جو زائد مٹی ہو وہ گر جائے۔ شریعت کا مقصد مٹی چہرے پر ملنا نہیں ہے، شریعت کا مقصد صرف پاکی حاصل کرنا ہے، اور پاکی کا ایک طریقہ شریعت نے دیا کہ تمہیں مٹی پر ہاتھ مارنے ہیں، اس مٹی کو صاف کرنا ہے، تھوڑی بہت مٹی رہے گی، اس کا غبار گرد رہے گا صرف، وہ آپ نے اپنے چہرے پر ملنا ہے، آپ پاک ہو جاؤ گے۔ یہ شریعت نے بتا دیا، ہمیں اس میں کوئی سوال کوئی آبجیکشن ہونی نہیں چاہیے۔ جیسے شریعت نے کہا تھا، میں نے کہا تھا آپ کے مان لو آپ کی گردن پر خون نکلا، لیکن شریعت مانتی ہے آپ بے وضو ہو گئے، آپ کو وضو کرنا ہے۔ وضو کہاں کرنا ہے؟ آپ نے چہرے کو دھونا ہے، چہرے پہ تو خون نہیں لگا تھا۔ آپ نے بازو کو دھونا ہے، بازو پہ تو خون نہیں لگا تھا۔ سر کا مسح کرنا تھا، سر سے تو خون نہیں نکلا تھا۔ آپ نے پاؤں کو دھونا ہے، پاؤں سے خون نہیں نکلا تھا۔ وضو ہمارے گردن میں خون نکلنے سے ٹوٹا، لیکن ہمیں 4 اعضاء کو دھونے کا یا ایک کے مسح کرنے کا حکم ملا ہے۔ تو شریعت جو چیزیں ہمیں بتا رہی ہے ان میں ہمیں من وان ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ تو مٹی سے ہمیں اپنے چہرے کو جو ہے میلا کرنا یہ مقصود نہیں ہے شریعت کا، بلکہ شریعت کا مقصود پاکی حاصل کرنا ہے۔ شریعت نے ایک طریقہ بتایا، یہ کر لو تم پاک ہو جاؤ گے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب کیا کرے وہ، چاہے دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرے کہ کوئی بھی جگہ باقی نہ رہے، جس طرح ہم نے وضو میں کیا تھا اس طرح سے ہم پورے چہرے پر دونوں ہاتھوں کو پھیر لیں گے۔ بس اس میں جو وضو میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھی جگہ رہی تو وضو نہیں ہوگا، تیمم میں ایسا نہیں ہے۔ تیمم میں صرف ہم نے پھیرنا ہے، وہ مٹی کہاں تک پہنچی کہاں تک نہیں پہنچی اس سے کوئی سوال نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر داڑھی ہو اس پہ بھی خلال کر لے، داڑھی ہے تو داڑھی کے اندر خلال کرے، اگر ہلکی پھلکی داڑھی ہے تو پھر جو ہے وہ داڑھی کے اندر انگلیوں کو ڈال لے، اس طرح سے یوں یوں کر لے اور اس کا وضو ہو جائے گا۔ اور پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو مٹی پر رکھے اور انہیں جھاڑے جیسے ہم نے پہلے جھاڑے تھے، یا پھونک مار لے، پھر اس کے بعد اپنے بازو کو پھیرے۔ ہاتھ پر پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سروں پر نیچے رکھ کر انہیں کوہنیوں تک کھینچے۔ سب سے پہلے بائیں ہاتھ یعنی شروع کرنا ہے ہم نے دائیں ہاتھ کو، پہلے دائیں ہاتھ کو ہم نے دھونا ہے، تو طریقہ کیا رہے گا، بائیں ہاتھ سے ہم جو ہے بائیں ہاتھ کو استعمال کریں گے۔ بائیں ہاتھ کی انگلیاں ہیں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہاں سے دائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں کے جو پشت ہوگی، یہ ہوا اندر کا حصہ، یہ ہوا باہر کا حصہ، تو باہر کے حصے سے میں نے پیچھے کی طرف یوں کر کے یہاں کوہنی تک لے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں، بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں، یہ ان کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سروں سے نیچے رکھ کر، سروں کے نیچے رکھ کر پیچھے کوہنی کی طرف کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ یوں ہم نے ہاتھ رکھنا ہے، یوں اس طرح سے ہم نے ان کو پیچھے کی طرف کھینچنا ہے۔ پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کے اوپر کی طرف کوہنیوں سے انگلی کی طرف کھینچ کر لائے، یہ ہم نے پہلے یوں کیا، پھر اس کے بعد ہم نے اب ہاتھ کو ٹرن کرنا ہے۔ اب ہم نے ہاتھ اور انگلی سے ہلکا بنانا، انگوٹھے اور انگلی سے ہلکا بنانا ہے، ایک سرکل سا بنانا ہے۔ اب ہم نے اوپر والی طرف سے لینا ہے، اب یہاں سے ہم نے ہتھیلی سے مسا کرنا ہے، یہاں ہم نے کیا انگلیوں سے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو میرے ٹچ ہو رہے ہیں انگلیوں سے میں مسا کر رہا ہوں، یہ اس طرح سے۔ اب جب اوپر سے کر رہا ہوں اس طرح سے میں ہلکا بناؤں گا، ہتھیلی کو بازو کے اوپر رکھوں گا اور اس طرح سے یوں کر کے میں مسا کر لوں گا، یہ آ گیا بائیں ہاتھ کا۔ اسی طرح سے جو دایاں ہاتھ ہے اس میں بھی ہم اسی طرح سے کر لیں، یعنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے نیچے ہم رکھیں، پیچھے کی طرف کھینچے، پھر ہاتھ کو ٹرن کریں، یہاں سے ہم اس طرح سے یوں آگے کی طرف کر لیں اور مسا ہمارا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جو ہے تیمم کرنے کا طریقہ اور ہم پاک ہو گئے۔ اب دیکھ لیجئے تیمم کے فرائض، یہ میں نے اس میں بھی بتا دیا۔ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا،
نیت کرنا تیمم میں فرض ہے، بغیر نیت کے تیمم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ میں نے بتائی کہ تیمم کے معنی ہی خود نیت ہوتے ہیں۔ نمبر دو، جس چیز سے ہم تیمم حاصل کر رہے ہیں یعنی مٹی وغیرہ، وہ پاک کرنے والی نہیں ہے۔ مٹی سے انسان پاک اور صاف نہیں ہوتا، مٹی سے انسان گندا ہوتا ہے۔ پانی جو تھا وہ پاک کرنے والا تھا، پانی سے پاک، پانی کے استعمال سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن مٹی سے انسان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، انسان کا جسم میلا ہو جاتا ہے۔ اب اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے نیت ہم اس کے اوپر، یعنی جیسے یوں مان لیں ایک بیٹری ہم اس کے اوپر چپکا رہے ہیں تاکہ یہ ہمارا کام کر لے۔ پاکی حاصل کرنے کے لیے اس میں ہم ایک پاور لگا رہے ہیں، وہ ہے نیت کی پاور، جس کی وجہ سے اب مٹی ہماری پاک کرنے والی بن جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ نمبر دو، دوسرا فرض ہے تیمم میں، پہلا آ گیا نیت کرنا، دوسرا آ گیا دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر پورے چہرے پر پھیرنا۔ تیمم کی دو ضربیں ہیں، دو مرتبہ ہم نے مٹی پر مارنا ہے، پہلی مرتبہ چہرے کو، دوسری مرتبہ دونوں بازو کو کوہنیوں سمیت پھیرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین فرض ہیں تیمم کے اندر۔ اب تیمم کی سنتیں دیکھ لیجئے۔ تیمم میں 7 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 2، مسنون ترتیب سے تیمم کرنا، یعنی پہلے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، پھر دائیں بازو پر، پھر بائیں ہاتھ پر، بائیں پاؤں پر۔ ٹھیک ہے، تو جو پہلے ہم نے جو ہے سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھونا ہے، پھر دائیں بازو کو، اور پھر ہم بائیں بازو کو دھوئیں گے۔ نمبر 3، پاک مٹی پر ہاتھ کے اندرونی حصے یعنی ہتھیلی کو مارنا ہے، نہ کہ پشت کو۔ ہم نے جب مٹی سے تیمم کرنا ہے تو ہاتھ کی جو اندرونی حصہ ہے، اس پام، جس کو ہم پام کہتے ہیں انگلش میں، اس کو ہم نے مٹی پر مارنا ہے، پشت کو نہیں۔ پچھلی سائڈ سے ہم مٹی پر نہیں ماریں گے، بلکہ اگلی طرف سے ہم جو ہے مٹی کی طرف جو ہے مٹی پر ماریں گے۔ نمبر 4، مٹی پر ہاتھ رکھ کر انہیں آگے پیچھے کرنا اور انگلیوں کو کشادہ رکھنا، یہ بھی سنت ہے کہ جب ہم مٹی پر رکھیں گے، میں نے جیسے ہم نے تیمم پڑھا کہ انگلیوں کو تھوڑا سا کشادہ رکھے جو نارمل پوزیشن میں رہتی ہے، پھر مٹی پر رکھ کر تھوڑا سا آگے تھوڑا سا پیچھے ہم لے جائیں گے، یوں کر کے پھر ہم اوپر اٹھائیں گے، پھر ہم تھوڑا سا جھٹک لیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر ہاتھ مارنے سے مٹی زیادہ لگ جائے تو اسے جھاڑنا، کہ اسے ہم اس طرح سے جھاڑ لیں گے تاکہ وہ مٹی صاف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے کرنے کے بجائے اس طرح سے صاف نہیں کریں گے، بلکہ یوں انگوٹھے یہ اس طرح سے کریں گے تاکہ صاف ہو جائے، صرف جو زائد مٹی ہے وہ گر جائے، یا پھر پھونک مار کر ہم جو ہے اس زائد مٹی کو ہم گرا سکتے ہیں۔ نمبر 6، چہرے پر ہاتھ پھیرنے اور ہاتھوں پر مسح کرنے کا درمیان زیادہ فصل نہ کرنا۔ میں نے آپ کو وضو میں ایک چیز بتائی تھی کہ وضو میں ترتیب یا پیدر پہ جلدی جلدی دھونا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے بازو دھو لیے، آپ نے جا کر سکھا لیے، پھر اس کے بعد آئے آپ، پھر آپ نے چہرہ دھو لیا، وہ جا کر سکھا لیا، سر پر مسح کیا، پھر پاؤں دھو لیے، ایک پاؤں دھویا، سکھا کر آ گئے، پھر دوسرا پاؤں دھویا۔ اگر اس درمیان بیچ میں وضو نہیں ٹوٹا تو وضو ہو جائے گا، کیونکہ اس میں جلدی جلدی کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح تیمم میں بھی یہ چیز ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، لیکن سنت جس طرح وضو میں تھی اسی طرح یہاں پر بھی یہ چیز سنت ہے کہ آپ کیا کریں، جب تیمم کر رہے ہوں تو چہرے پر ہاتھ پھیرنے اور دونوں بازو پر ہاتھ پھیرنے میں بہت زیادہ تاخیر نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا۔ میں نے کہا ابتدا میں کہ داڑھی کا خلال کیا جائے گا۔ اگر زیادہ گھنی داڑھی ہو تو پھر خلال بھی ضروری نہیں ہے، صرف آپ باہر سے بھی مل لیں وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ خلال جو ہے اس میں سنت ہے۔ اب دیکھ لیجئے جن چیزوں سے تیمم جائز ہے، جن چیزوں سے بھی تیمم جائز ہے، میں نے ابتدا میں کہا کن چیزوں سے تیمم جائز ہے۔ نمبر 1، مٹی، نمبر 2، ریت، نمبر 3، غبار، گرد غبار۔ اب غبار آپ کہیں گے تو مٹی پر ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دیواریں ہوتی ہیں ان میں غبار لگ جاتا ہے، دیوار پر آپ نے پینٹ کیا ہے، آئل پینٹ ہے، تو اب اس آئل پینٹ پر تو آپ مسح نہیں کر سکتے۔ اب اس آئل پینٹ پر اگر گرد و غبار ہے، اس گرد و غبار سے مسح کیا جا سکتا ہے، تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے غبار الگ سے لکھا ہے۔ اسی طرح مٹی کے برتن سے بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو مٹی کی اینٹیں ہوں گی ان سے بھی کیا جائے گا، مٹی کی دیوار ہے اس سے بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح جن چیزوں پر غبار ہو ان سے بھی تیمم جائز ہے۔ پلاسٹک کی کوئی چیز ہے اس پر گرد پڑا ہوا ہے اس سے بھی جائز ہوگا، لوہے کی کوئی چیز ہے اس پر گرد ہے اس سے بھی جائز ہو جائے گا، کانچ کی کوئی چیز ہے، شیشہ ہے، اس پر گرد پڑا ہوا ہے اس سے بھی تیمم جائز ہو جائے گا، گرد سے۔ ٹھیک، اس سلسلے میں یہ اصول یاد رکھیے کہ جو چیزیں مٹی کی جنس سے ہوں ان سے تیمم جائز ہے۔
میں نے ابتدا میں کہا کہ جو مٹی کی جنس میں سے ہوں ان سے تیمم کرنا جائز ہے۔ مٹی کی جنس سے کا مطلب یعنی جو چیزیں مٹی کی جنس سے نہ ہوں ان سے تیمم جائز نہیں۔ مٹی کی جنس کے بارے میں معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آگ میں ڈالی جائے اور وہ نہ جلے اور نہ پگھلے تو وہ مٹی کی جنس میں سے ہے۔ یعنی کوئی چیز اس کو آپ جلائیں تو وہ نہ جلے، اس کو آپ آگ میں ڈالیں وہ نہ پگھلے، ٹھیک ہے، نارمل آگ میں، ایکسٹریم کنڈیشن میں لے جا کر نہیں کہ بہت زیادہ ہیٹ جس میں سب کچھ پگھل جائے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ نارمل جو آگ ہمارے یہاں گھروں وغیرہ میں جلتی ہے، اس نارمل آگ میں جو ہے جو چیز نہ جلے اور نہ پگھلے آگ میں جا کر، اس کو ہم کہیں گے یہ مٹی کی جنس میں سے ہے، اس سے تیمم کرنا جائز ہوگا، جیسے ریت، چونا، سرما، پتھر وغیرہ۔ اور اگر وہ جل کر راکھ ہو جائے یا پگھل جائے تو وہ مٹی کی جنس سے نہیں ہے، جیسے لکڑی میں آگ لگائیں گے وہ جل جائے گی، لوہے میں آگ لگائیں گے، سونے چاندی میں آگ لگائیں گے وہ پگھل جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہو جائے گا، ان چیزوں سے تیمم جائز نہیں۔ اب کہہ رہے تیمم کب کب جائز ہوگا، کن کن صورتوں میں تیمم جائز ہے؟ نمبر 1، پانی کم از کم 1 میل کی دوری پر ہو۔ 1 میل تقریباً 1.60 کلومیٹر ہوتا ہے، یعنی 1.5 کلومیٹر سے تھوڑا سا زیادہ، 1.5 کلومیٹر پلس 100 میٹر، ٹھیک ہے، اتنا جو ہے یہ 1 میل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ پانی جہاں میں نے دیکھا تھا وہاں سے یہاں تک کا جو راستہ ہے وہ 1 میل کا راستہ ہے، 1.5 کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ ہے، تو وہاں سے آپ کو وہاں پہنچنا ہے، وہاں وضو کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنی عبادت پوری کر لیں گے، تو وہاں پر تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر اس سے زیادہ دور ہے پھر تیمم کی اجازت ہوگی۔ تو کم از کم پانی 1 میل کی دوری پر ہو۔ نمبر 2، پانی تو موجود ہو مگر پانی حاصل کرنا ممکن نہ ہو۔ پانی موجود ہے لیکن اس کو حاصل کرنے پر آپ قادر نہ ہوں، جیسے کنواں تو ہے مگر رسی یا ڈول نہیں، اور کسی طرح پانی کھینچنا ممکن نہیں، کہ آپ نے دیکھا کنواں ہے یہاں پر، آپ اس میں ویل، اس کو انگلش میں ویل کہتے ہیں، تو وہ کنواں آپ نے دیکھا، اس کنویں میں پانی موجود ہے، بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن کنواں گہرا ہے، نہ اترنے کا کوئی راستہ ہے اور نہ پانی نکالنے کا کوئی طریقہ ہے، یعنی نہ وہ رسی ہے نہ وہ بالٹی ہے جس سے پانی نکالا جا سکتا ہو، لیکن پانی موجود ہے، تو اب یہ مانا جائے گا کہ آپ پانی کے استعمال پر قادر نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھیں گے، جیسے میں ابتدائی کلاسوں میں بھی بتاتا آ رہا ہوں کہ اصول میں بیان کروں گا، ان اصول کو آپ لکھ لیں یا یاد کر لیں، وہ اصول سے پھر آپ بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے مسائل کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اصول یہ ہے تیمم کے جائز ہونے کے لیے کہ آپ پانی پر قادر ہیں یا نہیں ہیں، آپ پانی کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر وضو کریں یا غسل کریں جو واجب ہوگا، لیکن اگر آپ پانی کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو پھر تیمم کرنا ہے۔ اس کی ہم نے پہلی چیز کہ کم از کم 1 میل کی دوری پر ہو، تو گویا ہم پانی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، پانی تو ہے لیکن اس کو ہم وہاں کھینچ نہیں سکتے ہیں، کنواں وغیرہ ہے جہاں سے ہم پانی نکال نہیں سکتے ہیں، یا گہری ٹینکی وغیرہ ہے، ٹینک وغیرہ ہے اور اس میں پانی بہت گہرا ہے اور نکالنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، تو اس سے بھی اس صورت میں بھی مانا جائے گا ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، پانی موجود ہے مگر اس کو حاصل کرنے میں جان و مال یا عزت و آبرو کا خطرہ ہے، مثلا پانی کے قریب کوئی چور، ڈاکو یا موذی جانور ہے۔ پانی ہے موجود، ہم نے دیکھا وہاں پر تالاب ہے یا پانی ہے، چشمہ ہے وغیرہ ہے، ہم پانی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر شیر موجود ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی اور تکلیف دینے والا جانور ہے کہ اگر ہم گئے ہمارے جان کا نقصان ہو سکتا ہے، ہمارے مال کا نقصان ہو سکتا ہے، چور وہاں کوئی موجود ہے، ڈاکو ہے، وہ لوٹ سکتے ہیں، تو مال اور جان کی حفاظت کرنا بھی شریعت کے مقاصد میں سے ہے، تو اس لیے ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مانا جائے گا کہ میں پانی استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے تیمم کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز، پانی موجود ہے مگر اندیشہ ہے کہ اگر یہ پانی وضو میں ختم کر لیا تو اپنی پیاس یا کسی رفیق سفر کی پیاس یا ساتھ میں جانور ہے اس کی پیاس کا کوئی انتظام نہ ہو سکے گا۔ ہم سفر میں کہیں جا رہے تھے، کئی سارے لوگ تھے، جانور آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کے پاس پانی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ راستے میں کہیں شاید پانی نہ مل پائے، تھوڑا سا پانی ہے، یہ صرف ہماری پیاس کے لیے کافی ہے،
یا ہمارے جانوروں کی پیاس کے لیے کافی ہے، تو جان بچانا بھی فرض ہے، شریعت کے مقاصد میں سے ہے۔ تو اب جو ہے اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے یہ مانیں گے کہ ہم پانی کو استعمال کرنے پر، وضو کے لیے پانی کو استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 5، پانی کے استعمال سے بیمار پڑ جانے یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو۔ کوئی شخص بیمار ہے، اگر اس نے پانی استعمال کیا تو وہ بیمار پڑ سکتا ہے، یا پانی کے استعمال سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے۔ ایسا کوئی زخم ہے، ڈاکٹر نے کہا اگر اس پر پانی پڑا تو یہ زخم سڑ سکتا ہے، یہ اس میں جو ہے انفیکشن ہوگی اور یہ جو ہے اس کو کاٹنا پڑ سکتا ہے، یا اس زخم میں نقصان پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اب پانی موجود ہے، ہم پانی کو جو ہے چھو سکتے ہیں، اس کو لے سکتے ہیں، لیکن اس کو وضو میں ہم استعمال نہیں کر پائیں گے، یا کہیں پر بھی کوئی بھی ایسی، میں نے ایک مثال دی، چھوٹی سی مثال، کہ مان لو زخم ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس میں ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، اگر پانی استعمال کیا جان کا خطرہ ہوگا، یا پانی جو ہے ٹھنڈا بہت زیادہ ہے، اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس سے اگر آپ غسل یا وضو کریں گے تو جان جانے کا خطرہ ہو، تو گویا اب یہ مانا جائے گا کہ ہم پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 6، پانی موجود ہے مگر وہ خود وضو نہیں کر سکتا اور کوئی وضو کرانے والا موجود نہ ہو۔ کوئی انسان بیماری بیڈ پر لیٹا ہوا بیمار ہے، اور اب وہاں پر پانی بھی پڑا ہوا ہے، لیکن وہاں پر اس کو وضو کرانے والا کوئی نہیں، وہ خود حرکت نہیں دے سکتا ہو، زیادہ اٹھ نہیں سکتا ہو، پانی تک پہنچ نہیں سکتا ہو، صرف اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکتا ہو، تو شریعت کہتی ہے اب یہ کیا کرے، یہ اپنے ہاتھوں کو کسی دیوار وغیرہ پر، یا جو اس کی مٹی قریب جہاں پر ہو وہاں مار کر اپنے جو ہے تیمم کر سکتا ہے۔ گویا اب یہاں پر بھی یہی مانا جائے گا کہ یہ پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں۔ اصول یاد رکھا آپ نے، سارے مسائل وہیں سے نکل رہے ہیں۔ نمبر 7، سفر میں بھیڑ کی وجہ سے وضو کرنا ممکن نہ ہو، یا سواری سے اتر کر وضو کرنے کی صورت میں سواری کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہو۔ آپ سفر میں ہیں، بہت زیادہ بھیڑ لگی ہوئی، کہیں پر گاڑی رکی، ٹرین آپ کی رکی، تو اب سفر میں بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ اس بھیڑ میں رہے تو آپ کے سفر کے جو ساتھی ہیں، اب گاڑی چل جانے کا خطرہ ہے، ٹرین نکل جانے کا خطرہ ہے، یا آپ اگر ٹرین سے نیچے اترے، پانی آپ کو دکھ رہا ہے، ٹرین سے نیچے اترے، گاڑی سے نیچے اترے، آپ کو معلوم ہے گاڑی نکل جائے گی، پھر میں اس کو دوبارہ پکڑ نہیں سکتا ہوں، تو اب آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ تیمم کیجیے، یا سفر کسی طرح سے پیدل سفر ہو رہا، کوئی بھی ایسی چیز۔ نمبر 8، نماز جنازہ یا عیدین کے فوت ہو جانے کا اندیشہ، جس کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں وضو کرنے گیا تو نماز عیدین مجھ سے چلی جائے گی، اور جو ہے یا جو ہے نماز جنازہ مجھ سے چلی جائے گی، تو اس صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ اب آتے ہیں نواقض تیمم۔ جیسے ہم نے نواقض وضو پڑھا تھا، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے پڑھا نواقض غسل، غسل کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اب ہم پڑھیں گے نواقض تیمم، تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو تیمم کو توڑنے والی چیزیں، نمبر 1، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹے گا۔ نواقض وضو جو تھے، جن سے وضو ٹوٹے گا ان سے تیمم بھی ٹوٹے گا، جن سے غسل ٹوٹے گا ان سے وضو جو ہے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، خاص۔ وہ خاص کیا ہے؟ جس عذر کی وجہ سے تیمم کیا جاتا ہے، اس عذر کے ختم ہوتے ہی تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ ہمیں عذر تھا کہ ہم پانی 1 میل کی سے دوری پر تھا، 1.5 کلومیٹر سے بہت زیادہ دور تھا، لیکن ہم سفر میں جا رہے تھے، تو ہم نے دیکھا پانی، ہم سفر میں پہنچے، پانی ہمارے سامنے موجود ہے، اب ہم نے جو تیمم کیا تھا وہ تیمم ٹوٹ گیا، اب مانا جائے گا ہم بے وضو ہیں، دوبارہ ہمیں اب وضو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میں نے کہا تو ایک مسئلہ ہم نے پڑھا کہ پانی ہے اور پانی کا انتظام بھی ہے، لیکن اگر ہم وہاں گئے، وہاں جانے سے جان کا یا عزت و آبرو کا یا مال کا کے نقصان ہونے کا خطرہ ہو۔ چشمے پر یا تالاب وغیرہ پر، دریا پر شیر موجود تھا، آپ وہاں سے پانی نہیں لے سکتے، تو اس صورت میں اب جب آپ نے تیمم کر لیا، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے دیکھا کہ وہ شیر وہاں سے جا چکا ہے، وہ ڈاکو وہاں سے چلے جا چکے ہیں، جو عذر آپ کا تھا، جو پرابلم پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ نے تیمم کیا تھا، تو تیمم بھی اس کے ساتھ ہی ٹوٹ جائے گا، اب آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا یہ چیز کہ وضو اور غسل اصل ہے، تیمم ان کا نائب ہے، ان کی جگہ پر اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے کیا کریں، اب ہم چلو جی تیمم کر لیتے ہیں، بے وضو تو رہنا نہیں ہے، تیمم کرنا ہے۔
نمازیں چھوڑنی نہیں ہے، تیمم کر لیں گے۔ تو یہ تیمم جو ہے وضو اور غسل کی جگہ پر ہم نے استعمال کیا ہے۔ اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ جو چیز بقدر ضرورت ثابت ہو وہ بقدر ضرورت ہی باقی رہتی ہے۔ یعنی جو چیز، جو مسئلہ ہمارے پاس ضرورت کے پیش نظر سامنے آیا، وہ تبھی تک باقی رہے گا جب تک وہ ضرورت ہے۔ ضرورت ختم، وہ مسئلہ بھی ختم۔ جیسے تیمم کرنے کی اجازت ہمیں ضرورت کی وجہ سے ملی، وہ ضرورت ختم، تیمم کا حکم ختم۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دو اصول بھی میں نے آپ کو آج بیان کیے اس میں، تو ان کو بھی آپ یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ہم اصول فقہ کو بھی پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد میں آپ کی مائکس کھول دیتا ہوں۔ اصول فقہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ حکم کس کو کہیں گے؟ حکم وہ ہے جس سے انسان کے اعمال کا وصف متعین ہو، جس کو شریعت نے بیان کیا۔ وصف مطلب صفت، اعمال جو انسان عمل کرے گا، تو انسان جو عمل کرے گا اس کی صفت کیا ہوگی، وہ عمل کیسا ہوگا، فرض ہوگا، واجب ہوگا، مستحب، مباح، مندوب، کیسا ہوگا، یہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا حکم کی دو قسمیں ہیں، حکم تکلیفی اور حکم وضعی۔ حکم تکلیفی یعنی جس میں کسی مکلف انسان، تکلیفی کا مطلب وہ اردو والا تکلیف پریشانی والا نہیں ہے، بلکہ تکلیف سے مراد ہے مکلف بنانا، کسی کو لازم کرنا کہ یہ تم نے اس عمل کو کرنا ہے، اس کو تکلیفی کہتے ہیں۔ یہ عربی کا تکلیف ہے، مکلف بنانا، لا یکلف اللہ نفسا جو ہم نے پڑھا تھا نا، تو اسی لا یکلف اللہ نفسا میں جو یکلف ہے اس کا مصدر ہے تکلیف۔ تو تکلیف کا مطلب ایک کسی انسان کو کسی چیز کا مکلف بنانا، ذمہ دار بنانا۔ میں آپ کے ذمہ بنا دوں کہ آپ نے یہ کام، ہوم ورک جو تیمم میں جو سوالات تھے وہ سوالات آپ نے لکھ کر لانے، تو میں نے آپ کو اس کا مکلف بنایا، ذمہ دار بنایا۔ ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہیں گے حکم تکلیفی۔ حکم تکلیفی وہ ہے جس میں کسی کا مطالبہ یا ممانعت یا فعل یا ترک کرنے کا اختیار پایا جاتا ہو، یعنی کسی کام کا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہو کہ یہ کام کرنا ہے یا چھوڑنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یا اس میں روکا گیا ہو، یا جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہو کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ پھر ہم نے حکم تکلیفی کی قسمیں پڑھی تھی کہ حکم تکلیفی کی 7 قسمیں۔ حکم تکلیفی کی 7 قسمیں ہیں: فرض، واجب، مندوب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور مباح۔ یہ 7 قسمیں تھی، میں نے پچھلے سبق میں بہت بار دہرائی تھی، ایک بار پھر سے میں یہاں دہرا رہا ہوں۔ فرض، واجب، مندوب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، مباح۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو حکم تکلیفی یعنی جس میں مکلف بنایا جاتا ہے جن احکامات میں، ان کی 7 قسمیں۔ ٹھیک ہے؟ پہلی قسم فرض ہم نے پڑھ لیا تھا۔ فرض وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہو اور دلیل قطعی سے ثابت ہو، یقینی دلیل سے، جس میں کسی قسم کا شبہ یا کوئی دوسرا معنی یا کچھ بھی اس میں کوئی سوال، کوئی آبجیکشن اس دلیل پر نہ ہوتی ہو، اس دلیل سے جو ثابت ہو رہا ہو اس کو ہم فرض مانتے ہیں۔ جیسے نماز میں قرات کا حکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فقرؤ ما تیسر منہ، کہ تم جو ہے پڑھ لو جتنا تمہیں میسر ہو قرآن کریم میں سے، تو یہ فرض ہو گیا۔ پھر دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی، فرض پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، عمل پر ثواب اور ترک پر گناہ ہوتا ہے۔ عمل مطلب کرنا اور ترک مطلب چھوڑنا، کہ فرض اگر ہم نے کیا اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر ہم نے کیا تو ثواب ملے گا، نہیں کیا تو گناہ ہوگا۔ اور تیسری چیز، مناسب تعویل کے بغیر اس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی ریزنیبل جو ہے ہم آنسر نہ کریں کہ ہم نے کیوں اس کا انکار کیا، تو ایسی صورت میں وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو فرض کا انکار کر دے۔ ٹھیک ہے؟ دوسرا حکم آج ہم پڑھیں گے واجب۔ واجب کہتے ہیں وہ جس کا کرنا ضروری ہو اور دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ فرض میں ہم نے پڑھا کرنا ضروری ہے، دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ میں دونوں چیزوں کو رکھوں گا سامنے، آپ دیکھ پا رہے ہوں گے فرض کی اور واجب کی بھی ڈیفینیشن۔ فرض وہ جس کا کرنا ضروری ہو اور دلیل قطعی سے ثابت ہو، واجب جس کا کرنا ضروری ہو اور دلیل ظنی سے ثابت ہو رہا ہو۔ ٹھیک ہے؟ مطلب کہ یہ دلیل ظنی سے، قطعی دلیل سے نہیں ثابت ہو رہا ہے۔ دلیل ظنی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے میں نے آپ کو دلائل سمجھائے تھے۔ دلائل ان آیات کو کہا جاتا ہے جو منسوخ نہیں ہوئی، یا ان احادیث کو جن سے مسائل کا استنباط کیا جا سکتا ہو۔ ٹھیک ہے؟ پھر اب
قطعی دلیل ان کو کہتے تھے جن میں اور کوئی معنی نہ موجود ہو، سیدھا ڈائریکٹ ایک بات بیان کی گئی ہو اور جس میں کسی دوسرے معنی کی گنجائش نہ ہو۔ لیکن دلیل ظنی اس کے برعکس ہے۔ دلیل ظنی اس دلیل کو کہتے ہیں جس میں دو معنی سمجھ سکتے ہو آپ، جس کے معنی میں دو، جس دلیل میں، جس آیت میں یا جس حدیث میں دو معنی سمجھ میں آ جائیں، اب وہ ہو گئی دلیل ظنی۔ ظن کے معنی ہوتے ہیں گمان کرنا، خیال کرنا، تصور کرنا۔ تو یہ دلیل ظنی ہے، ایک انسان نے اس کے بارے میں سوچا یہ، ایک امام نے سوچا اس کے بارے میں یہ، ائمہ نے، علماء نے اس کے بارے میں اجتہاد کیا، ان کو لگا اس کے معنی یہ ہوں گے، دوسرے نے سوچا اس کو لگا اس کے معنی یہ ہوں گے، لیکن کسی امام اور مجتہد عالم کی بات کر رہا ہوں، ہم عام لوگ نہیں۔ تو اب اس کو کہیں گے ہم دلیل ظنی۔ اب جس نتیجے پر وہ پہنچیں گے وہ کہیں گے میں نے اس آیت سے یا اس حدیث سے میں نے یہ حکم نکالا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے یہ دلیل ظنی ہے، کیونکہ اس میں دو رائے یا دو سے زائد آراء موجود ہیں۔ جیسے نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کا حکم، نماز میں ایک تو قرات فرض ہے، لیکن وہیں پر سورت فاتحہ بھی ہے اور قرات بھی ہے، دو چیزیں ہیں، ایک سورہ فاتحہ ایک سورت کو ملانا ہے۔ تو جو سورت ہے اس کو قرات کے زمرے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو فرض ہے، وہ تو کرنی ہے، لیکن سورہ فاتحہ جو ہے اس کو واجب قرار دیتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلیل ظنی سے ثابت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بخاری شریف کی روایت بھی ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا آج کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی نہیں پڑھنی ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم نماز کا بیان آئے گا وہاں پر انشاءاللہ تفصیلاً اس پر گفتگو کریں گے۔ ابھی صرف سورہ فاتحہ کے وجوب کی بات کر رہا ہوں، پڑھنی ہے، مقتدی کو پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے وہ ہم وہاں پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ نے وہ حدیث سنی بھی ہوگی، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، جلدی نماز پڑھی، اور آپ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، پھر اس نے جلدی نماز پڑھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے پھر واپس کیا اور فرمایا دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد جب چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس فرمایا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ایسی نماز آتی ہے، آپ مجھے سکھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، سکھایا، اور سکھانے میں آپ نے فرمایا تکبیر تحریمہ کرو اور پھر کھڑے ہو جاؤ اور بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑے رہو، اور پھر آپ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا تمہیں ممکن ہو قرآن کریم میں سے تلاوت کرو۔ سورہ فاتحہ کا آپ نے نام نہیں لیا، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری احادیث آپ کو ملیں گی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، تو کسی میں پڑھنے کا حکم دیا، کہیں پر جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس میں خاموشی برتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا مطلب یہ فرض تو نہیں تھے۔ اگر فرض ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے کہ آپ کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ بہرحال، تو اب یہ آ گیا سورہ فاتحہ کا کو جو ہم نے جو میں نے ایک چھوٹی سی دلیل آپ کے سامنے پیش کی کہ سورہ فاتحہ واجب کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ الگ مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ میں اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ کہیں آپ سوال کریں تو پھر مجھے جواب دینا پڑے گی، ہم آگے پڑھ لیں گے۔ نمبر 2، واجب جو چیز ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، عمل پر ثواب اور ترک پر گناہ ہے۔ میں پھر اوپر کر رہا ہوں، جو فرض میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرض پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل پر فرض میں بھی ثواب ہے اور عمل پر واجب میں بھی ثواب ہے۔ عمل پر ترک پر فرض میں بھی گناہ ہے، واجب میں بھی گناہ ہے۔ فرق کس میں ہے؟ فرق فرض اور واجب میں، فرض اور واجب میں فرق صرف اس بنیاد پر ہے کہ اس کا انکار کرنے والا، فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے اور واجب کا انکار کرنے والا فاسق، گنہگار، اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص واجب کا انکار کر رہا ہے اس کو اسلام سے خارج نہیں مانیں گے، لیکن گنہگار مانیں گے، لیکن اسلام سے خارج نہیں مانیں گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص واجب کا انکار کرے، فرض کا انکار کرے، اس کو اسلام سے خارج مانا جائے گا، کافر اس کو مانا جائے گا، وہ اسلام کے اندر نہیں ہوگا، جو ہے وہ کفر میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دو
میں نے آپ کو بتایا کہ واجب وہ کام ہے جس کا کرنا ضروری ہو اور دلیل ظنی سے ثابت ہو، جیسے نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کا حکم۔ اسی طرح واجب پر عمل کرنا ضروری ہے، عمل پر ثواب اور ترک پر گناہ ہے، لیکن انکار کفر نہیں ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ وہ تمام اعمال جن کا کرنا ضروری ہو، جن کا ضروری ہونا خبر واحد کہتے ہیں اس حدیث کو جو جس کو بہت زیادہ بڑی جماعت نے نقل نہ کیا ہو، بلکہ ایک دو افراد نے اس کو نقل کیا ہو، لیکن وہ ایک دو افراد بڑے بڑے لوگ ہوں، محدثین، بڑے بڑے محدثین نے ان کو نقل کیا ہو، لیکن تعداد میں کم ہے، ایک ہے یا دو ہے، کہیں ایک کہیں دو، تو اس کو کہتے ہیں خبر واحد۔ اسی طرح قیاس کہتے ہیں ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر قیاس کرنا۔ ایک انٹرسٹنگ سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ لوں تیمم کے حوالے سے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک دفعہ جنابت لاحق ہو گئی، غسل ان کا ٹوٹ گیا، اب پانی موجود نہیں تھا، تو انہوں نے یہ تو پڑھا تھا، یہ سنا تھا کہ وضو میں تیمم ہوتا ہے، اور انہوں نے سوچا جس طرح وضو کا تیمم یہ ہے کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنے ہیں، بازو پر ہاتھ پھیرنے ہیں، تو ہو سکتا ہے غسل کا تیمم پورے بدن پر مٹی ملنا، تو یہ پورے بدن میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے اور نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وضو اور غسل کا تیمم ایک ہی ہے، چاہے انسان کا وضو ٹوٹا ہو یا غسل ٹوٹا ہو، دونوں صورتوں میں اس کا تیمم ایک ہی ہے کہ وہ چہرے کو پر مسح کرے اور بازو کو مسح کرے۔ تو اب جیسے میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا، وضو اور غسل اصل ہے، تیمم ان کا نائب ہے۔ نائب کو جو چیز ہم نے نیابت میں جو چیز ہمیں ملی ہے اس کو ہم بقدر ضرورت ہی مانیں گے، جتنی شریعت نے کہا اتنا ہی کریں گے۔ اب آپ مٹی لے کر جو ہے کلی کرنا شروع نہیں کر دیں گے، یا ایک مٹی لے کر جو ہے ناک میں ڈالنا یا اس کو ناک کو صاف کرنا مٹی سے، یہ شروع نہیں کریں گے ہم، یا پورے بدن پر ہم مٹی بہانا شروع نہیں کریں گے، یا وضو ہی کرنا ہو تو وضو کے بدلے اگر ہم تیمم کر رہے ہو تو ہم سر کا مسح کر لیں، پاؤں کو بھی پاؤں کا بھی مسح کر لیں ہم تیمم میں، تو یہ ہمیں کرنا نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہم دین میں کوئی نئی چیز داخل کر رہے ہیں، پھر شریعت نے جتنا کہا اس کو اتنا ہی ہم نے مانا ہے۔ اس لیے میں نے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ وضو اور غسل اصل ہے، اور جو تیمم ہے یہ ان دونوں کا نائب ہے، ان دونوں کی جگہ ہے یہ۔ تو یہ جو جگہ پر آتا ہے اس کے اختیارات لمیٹڈ ہوتے ہیں، عام انسانوں میں بھی آپ کسی ایک تو اصل ہوتا ہے، اس کی جگہ اگر کوئی عہدے پر آئے تو اس کے اختیارات لمیٹڈ ہوتے ہیں، وہ سارے فیصلے نہیں لے سکتا ہے، کچھ فیصلے لے سکتا ہے۔ تو تیمم میں بھی یہی چیز ہے۔ تو قیاس سے جو چیز ثابت ہو جائے گی وہ بھی جو ہے اس میں واجب کے اندر آ جائے گی، یا قرآن کی ایسی آیت سے ثابت ہو جس میں ایک سے زیادہ معنی کی گنجائش ہو، یہ واجب کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہو، یا خبر واحد سے یا قیاس سے، اور آیت کیسی ہو جس میں ایک سے زیادہ معنی نکل سکتے ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں پھر واجب، اس کو فرض ہم نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر لی۔